بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے لپک کر فوراً ہی وہ دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پستول لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ باہر سے کنڈی لگنے کی آواز سے اسلم وہاں دہل سا گیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ اندر کی طرف کھینچا، مگر جب اسے دروازے کا یقین ہو گیا کہ وہ نہ کھل سکے گا تو وہ پوری قوت سے اس کے تختے سے ٹکرا گیا۔ زبردست آواز پیدا ہوئی۔ میں اس گھڑی اپنے کمرے میں تھا اور پستول اٹھا کر باہر آنے کو ہی تھا کہ مجھے محسوس یوں ہوا جیسے پلائی ووڈ کا بند دروازے کا تختہ ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی میں اپنے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اسلم صحن میں نمودار ہوا۔ وہ بڑی پھرتی سے چل رہا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے بیماری کا اور ٹانگوں کے ٹوٹ جانے کا تو محض بہانہ ہی بنا رکھا ہے۔ اصل میں وہ بہادر علی کا کارندہ تھا جو ہر اس جگہ پر ہاتھ مارتا تھا جہاں سے اسے رقم کی یوں بو ملتی تھی۔ اچانک ٹھک کسی آواز پیدا ہوئی۔ ایک گولی میرے دائیں ہاتھ مجھ سے 6 انچ کے فاصلے پر دروازے کے تختے میں لگی۔ اسلم نے مجھے دیکھتے ہی مجھ پر گولی چلا دی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت تیز تھیں۔ میں حالانکہ گھپ اندھیرے میں کھڑا تھا مگر پھر بھی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں تیزی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی مگر وہ بھی میرے اوپر سے نکل کر دروازے سے جا ٹکرائی۔ اب کی بار میں فرش پر لیٹ ہی گیا۔ اسلم سمجھا کہ اس کی گولیاں اثر کر گئی ہیں۔ وہ جنون خیز رفتار سے گھر کے بڑے دروازے کی طرف لپکا تو میں نے تاک کر اس کی کمر پر گولی چلائی۔ نشانہ شاید ٹھیک بیٹھا تھا۔ وہ لڑکھڑا گیا مگر رکا نہیں، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے دوسری گولی چلائی مگر وہ بیکار گئی۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور بجلی ایسی تیزی سے باہر جا پہنچا۔ وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک گولی سرسراتی ہوئی میرے کمبل میں سوراخ کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا، مجھ سے 6-7 فٹ پرے دیوار کے ساتھ چمٹا کھڑا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کر دروازے میں دبک گیا۔ عین اس وقت مجھے ماسٹر کسی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا آپ بچاتے ہوئے باہر جا کر دیکھا تو ایک زبردست تعصف نے میرا کلیجہ دبوچ لیا۔ اسلم ایک سکوٹر کے پیچھے بیٹھ کر میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خورشید کو شاید اس کی زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی اثاثے سے محروم کر گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جس اسکوٹر پر وہ بیٹھ کر بھاگا تھا اسے بہادر علی خود چلا رہا تھا، مگر میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے پیچھے بھاگنا میرے لیے کسی طرح بھی سود مند نہ تھا۔ کفے افسوس ملتا واپس آ گیا اور خورشید کے کمرے میں جا گھسا۔ اس کے دروازے کا ایک تختہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے خورشید کو جگانے کے لیے اسے آواز دی مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ فوراً ہی میں ادھر ادھر ٹٹول کر سوئچ ڈھونڈا اور بتی جلا دی۔ اب جو میں نے خورشید کے چہرے پر نظر ڈالی تو میری حیرت سہ چند ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور سانس اکھڑ چکا تھا۔ میں نے نبض دیکھی، وہ بھی ڈوب رہی تھی۔ کمرے میں سوئی گیس کا کثیف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کمرے کا بھی ہیٹر بجھا ہوا تھا مگر اس میں سے سوئی گیس خارج ہو رہی تھی۔ میں نے وہ گیس بند تو کر دی مگر سوال یہ تھا کہ خورشید کو ہوش میں کیسے لاؤں۔ یوں ہی پاگلوں کی طرح میں نے بلا سوچے سمجھے اس کے کھلے منہ میں منہ رکھ کر اس کے پھیپھڑوں میں اپنی ہوا بھر دی پوری قوت سے۔ نتیجہ جو تھا وہ کربناک انداز سے کراہا۔ میں سمجھا کہ اسے پانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر میں صحن میں نکلا اور نل سے ایک گلاس بھر کر اس کے لیے لے گیا مگر اب وہ قدرے زیادہ بیدار تھا، عجیب انداز سے کروٹیں لے رہا تھا۔ اسے میں نے بڑی مشکلوں سے پانی کے چند گھونٹ پلائے۔ تازہ ہوا کے لیے میں نے ساری کھڑکیاں کھول دیں۔ باہر پچھلی طرف شاید کوئی پودے لگے تھے۔ بڑی سہانی اور
جان افزا خوشبو کمرے میں پھیلنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خورشید احمد نے کچھ ہی دیر بعد آنکھیں کھول دیں، مگر اب بھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ بات کر سکے۔ سوئی گیس نے اس پر بہت ہی برا اثر ڈالا تھا۔ اچانک خورشید کی نظر کھلی الماری پر پڑی تو وہ یوں اپنے سے اچھلا جیسے اسی کسی بچھو نے کاٹ کھایا ہے۔ وہ تیزی سے الماری تک پہنچا اور اس کے خالی خانے پاگلوں کی طرح ٹٹول کر دیکھنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں سے سب کچھ غائب ہے تو اپنا سر پیٹ لیا اور بلند آواز سے یوں چیخا جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو، یہ میرا روپیہ کہاں ہے؟ درد و کرب کی شدت سے اس کی قوت گویائی اسے لوٹا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کہیں بہت دور سے بول رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرا روپیہ کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا روپیہ؟ وہ دیوانوں کی طرح منہ کھول کر میری طرف بڑھا۔ آپ کا روپیہ بہادر علی کا بےایمانہ نوکر اسلم لے گیا ہے، مجھ سے پہلے وہ یہاں تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کی تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے میرا 2.5 لاکھ روپیہ چرا لیا ہے تم نے۔ وہ پلستر سب جھوٹ ہے خورشید صاحب، وہ بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کہاں ہے وارث علی؟ میں اس سے اپنا روپیہ لوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بدماش آدمی، میرا روپیہ مجھے واپس دے دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں زینو اور وارث علی کو اس نے لایا تھا۔ اس کمرے کا بھی دروازہ اندر سے بند تھا۔ خورشید احمد نے پوری قوت سے دروازے پر دستک دی، بار بار چیخا چلایا۔ دروازہ اس نے پیٹ ڈالا مگر وارث علی نہیں جاگا۔ اس کی بیٹی زینو بھی بیدار نہ ہوئی، اتنی گہری نیند میں تھے کہ وہ لوگ کہ میں حیران رہ گیا، مگر اچانک میں نے سوچا کہ کہیں ان پر بھی سوئی گیس کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ جو ہی یہ بات میرے ذہن میں ابری، میں پوری قوت سے دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اندر کی چٹکنیاں شاید زیادہ مضبوط نہ تھی، فوراً ہی ٹوٹ گئی اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ وہاں صورتحال واقعی بہت دگرگوں تھی۔ کمرہ سوئی گیس سے لبالب بھرا ہوا تھا، تمام کھڑکیاں اور روشن دان بند تھے اور سوئی گیس کا ہیٹر بجھا ہوا تھا۔ میں نے وارث علی کو چھو کر دیکھا تو میرا کلیجہ دہل گیا، وہ دم گھٹ کر مر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے زینو کو دیکھا تو اس کا بدن بھی مجھے زندگی کی حرارت سے محروم نظر آیا، وہ بہت دور نکل چکی تھی۔ اچانک کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ خورشید نے بتی جلا دی تھی۔ یہ تو شاید مر چکے ہیں، خورشید صاحب دم گھٹ کر مر گئے ہیں، میں نے ہیٹر کی سوئی گیس بند کرتے ہوئے کہا۔ میری اپنی آواز مجھے اجنبی محسوس ہو رہی تھی، مجھے وہاں سانس لینا دشوار لگتا تھا۔ میں نے گھبرا کر ساری کھڑکیاں کھول دیں، تازہ ہوا نے سکون پہنچایا۔ انہیں کس نے مارا ہے؟ تم ہی ان کے قاتل ہو، تم نے ان کا بھی گلا گھونٹ دیا ہے۔ بکواس بند کر بڈھے، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا، شکر کر تیری جان بچ گئی ہے، ورنہ وہ شاید تجھے بھی اپنے حساب میں ختم کر گیا تھا۔ مجھے تیری کسی بات پر اعتبار نہیں آتا۔ کہاں ہے وہ گامی؟ میں ابھی اسے جگاتا ہوں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ میری رقم دے دو، پھر جہاں چاہے دفع ہو جاؤ۔ آؤ میرے ساتھ، گامی کو جگاؤ۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتا ہوا اپنے کمرے سے ذرا فاصلے پر برآمدے آخری حصے میں لے گیا۔ گامی وہیں کوٹھڑی میں سوتا تھا، اس نے بھی اندر سے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے بڑے زور سے دستک دی تو وہ ایک دم جاگ اٹھا، نیند سے بوجھل آواز میں بولا، کون ہے؟ خورشید چیخا، میں ہوں۔ گامی دروازہ کھول، تیرا بیڑا غرق، گھوڑے بیچ کر سویا رہتا ہے، تیری افیون تجھے لے ڈوبی ہے۔ ابھی آیا میاں جی۔ دوسری طرف سے سلیپر کی سٹر پٹر سنائی دی اور پھر گامی نے دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے میاں جی؟ وہ جا ابھی پولیس کو بلا کر لا، گھر میں چوری ہو گئی ہے، الماری سے ساری رقم غائب ہے، 2.5 لاکھ روپیہ لے گیا ہے چور۔ چوری ہو گئی؟ حد ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا میاں جی؟ گامی یوں برآمدے میں نکلا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا ہو۔ ہونا کیسے تھا؟ یہ چاتر جو کھڑا ہے تمہارے سامنے، اسی نے چوری کی ہے اور اب کہتا ہے کہ اسلم مال چرا کر لے گیا ہے۔ اسلم کون میاں جی؟ ارے وہی جو بہادر علی کے ساتھ آیا تھا، وہ جس کی ٹانگیں پر پلستر ہے، خورشید نے کہا۔ ارے میاں جی، وہ بیچارہ تو بیساکھی پر چلتا ہے، وہ کیا چوری کرے گا؟ اور وہ ہمارے مہمان
मुर्दा पड़े हैं अपने कमरे में, इनका भी इसने गला घोंट दिया और ऊपर से रोब जमाता है, मैं तो इसे जेल में बंद करा दूंगा। खुर्शीद ने मुझे गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए कहा, परे मर बुड्ढे, तेरा दिमाग चल गया है, मेरी बात गौर से सुन। मैं चोर नहीं हूँ, चोर असलम ही है, मगर मुझे ये पता नहीं चलता कि तेरा कमरा भी सुई गैस से भरा था, वारिस अली भी इसी गैस से मरा था और मेरे कमरे में भी गैस भरने लगी थी। ये किस्सा क्या है? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर जलील आदमी, पुलिस तुझसे खुद उगलवा लेगी। तूने इन दोनों को क्यों और किस तरह मारा है? जा गामी, भाग कर जा और पुलिस वालों को ला। ये बात सुनते ही मुझे एहसास हो गया कि बुड्ढा किसी तरह भी मेरी बात पर कान नहीं धरेगा। वो फैसला कर चुका है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दे। चोरी का इल्जाम भी वो मुझ पर धरता था और जीनू और वारिस अली की मौत का भी वो मुझे ही जिम्मेदार ठहराता था। ये बड़ी खौफनाक बात थी। मैं पुलिस का किसी तरह भी सामना न करना चाहता था, खास तौर पर लाहौर शहर की पुलिस का, जिसकी जेल की आखिरी मंजिल से मैं फरार हुआ था। मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए मैंने पिस्तौल की नाल एकदम बुड्ढे के सीने से लगा दी। अगर तुमने जरा भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। तुम भी चलो इधर। गामी इसके पीछे खड़े हो जाओ। पिस्तौल की सूरत देखते ही बुड्ढा गिगियाने लगा। गामी दोनों हाथ ऊपर उठाकर इसके ऐन पीछे आ ठहरा। मैंने खुर्शीद को खींचकर बाएं हाथ की जद में लिया और फिर पूरी कुव्वत से मैंने इसकी गर्दन की रग मसल दी। 2 ही सानियों में वो झूलकर फर्श पर ढेर हो गया। अपने मालिक की ये हालत देखकर गामी बुरी तरह लर्जा और पीछे हटने लगा। खबरदार, मैंने इसे ललकारा तो वो फौरन ठहर गया। मेरे पास आओ। मैंने इसे बाएं हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। वो बहुत मोहतात तरीके से आगे बढ़ा, मगर इतना भी नहीं कि मेरा हाथ इस तक पहुंच सकता। मैंने 2 कदम आगे बढ़कर इसकी गर्दन पर हाथ रखा और अंगूठे की ज़द में लाकर इसकी भी रग दबा दी। वो जरा देर के लिए कांपा और फिर एकदम नीचे गिर गया। अब मेरे लिए वहां ठहरना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। मैंने सादक अली का खरीदा हुआ वलायती सूट पहना, टाई लगाई, अपनी तमाम चीजें अटैची केस में बंद की और फिर जैनू और वारिस अली के उजड़े वीरान चेहरे पर आखिरी नजर डालकर बाहर निकल आया। मुझे वहां से फौरन ही निकल जाना चाहिए था। हैरत मुझे इस बात पर है कि इन बेचारों पर मौत वारद भी हुई तो किन हालात में और किस बेसरो समानी के आलम में, ऐसे आलम में कि इन पर कोई रोने वाला भी नहीं था और मैं किसी को ये भी ना बता सकता था कि वो कौन हैं और कहाँ जा रहे थे। खुर्शीद अलबत्ता वारिस अली को जानता था। वो सुबह होश में आएगा तो बहुत ऊधम मचाएगा, मगर वारिस अली कहाँ बाकी था जो इसे बता सकता कि मैं कौन हूँ। खुर्शीद हमेशा यही समझेगा कि मैंने ही इसकी रकम चुराई है। ये भी खुदा की मर्जी थी कि जो जुर्म मैंने नहीं किया था वो भी यार लोग मेरी झोली में डाल रहे थे। मैंने मकान के गैराज में बंदी वारिस अली की घोड़ी खोली और इस पर सवार होकर सड़क पर जा निकला। बाहर इस घड़ी रात के पिछले पहर की यख बस्ता हवा ठिठक ठिठक कर चल रही थी। इसके रक्स में दर्द भरी सिसकी थी। तारों की रोशनी ज्यादा निखरी हुई थी। चांद का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता था। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरा वजूद किरची किरची हो चुका है। मेरी ना कोई मंजिल थी ना कोई ठिकाना। वारिस अली को तो मैं इसलिए साथ लेकर चला था कि शायद वो मुझे मालूम करके बता सके कि आसिया कहाँ है और किस हाल में है, मगर इसकी बेवक्त मौत ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि आखिर इन दोनों को असलम ने क्यों और किस तरह मौत के घाट उतारा है। ये बात इस वक्त मेरे लिए नाकाबिले फहम थी कि वो दोनों यूं ही कमरे में पड़े पड़े गैस के जहरीले असर से मर गए हैं। असलम ने तो इस तरह सारे घर के लोग ही मार डाले थे, मगर किस तरह, ये सवाल मैं किसी तरह भी हल न कर सका। बड़ी सड़क पर
चलते हुए अभी मैं खुर्शीद अहमद के घर से 1-1.5 मील ही दूर निकला होऊंगा कि मुझे अपने सामने सड़क के दाएं हाथ एक आदमी नजर आया। वो औंधा पड़ा था। इससे जरा फासले पर मुझे एक मोटरसाइकिल नजर आई जिसका इंजन पिंजर टूट चुका था। मैं घोड़ी से उतरकर इस आदमी के पास पहुंचा। वो बुरी तरह जख्मी था। मैंने इसे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि इसकी एक टांग टूट चुकी थी और एक हाथ भी झूल गया था। वो खासा सेहतमंद आदमी था और बदन से ढेरों खून बह जाने के बावजूद अभी तक जिंदगी की रस्सी पर से इसकी गिरफ्त ढीली न हुई थी। वो नीम बेहोश था। मैंने इसे जूं तूं करके घोड़ी पर लादा, इस तरह जिस तरह साहा अपना दोहरा बोझ लादते हैं। खुद भी मैं इसको संभालने के लिए जीन पर इसके सामने बैठ गया और सीधा जनरल अस्पताल के हंगामी वार्ड में जा पहुंचा। ये कीमती लिबास को देखकर वहां के मुलाजिम खासे मुतासर हुए। इन्होंने इस आदमी को फौरन इलाज मुआवजे के मुख्तलिफ मराहल से गुजार दिया। मैंने अपना बटवा बड़ी फराख दिली से हल्का किया। किसी को 10 रुपए देते, किसी को 20 में। मैंने कहा कि जैसे भी हो सके वो लोग इसकी जिंदगी बचा लें क्योंकि वो मेरा भाई है। इस बदनसीब की जेब से जो कागजात बरामद हुए इनसे मालूम हुआ कि इसके पास 170 रुपए मौजूद थे। नाम इसका सलीम अहमद था। मॉडल टाउन का रहने वाला था और पेशे के एतबार से वो रेडियो मैकेनिक था। इसके तमाम कागजात मैंने अपनी जेब में रख लिए। मालूम ये होता था कि गाड़ी से टकराकर वो इस हाल को पहुंचा था। मैं सुबह 6 बजे तक अस्पताल के हंगामी वार्ड के एक कोने में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। जिन 4 मुलाजमों को मैंने बख्शीश दी थी ठहर ठहर कर इस आदमी का हाल बताते रहे। 6:30 बजे एक मुलाजिम ने मुझे बताया कि सलीम अहमद की टांग और बाजू पर प्लास्टर कर दिया गया है और नींद का टीका लग जाने के बाद वो अपने बिस्तर पर इत्मीनान से सोया हुआ है। मैंने सोचा इसे देख लूं, इसे किसी के सुपुर्द कर दूं तो वहां से निकलूं। दिन की रोशनी में तो मुझे वहां ठहरना ही नहीं था। इस मुलाजिम के साथ मैं तेज तेज चलता हुआ जनरल वार्ड में पहुंचा। मैंने सर पर कराकुली टोपी पहनी थी, आंखों पर स्याह ऐनक लगा रखी थी। मेरे बदन पर सुरमई रंग का बहुत ही खूबसूरत गरम वलायती सूट था। पाँव में खाकस्तरी रंग के नए जूते थे। मैं इस सुबह देखने में बारूब और दीदा जेब आदमी मालूम होता था। मेरे हाथ में अटैची केस जिससे लगता था कि मैं सफर में हूँ। सलीम अहमद का बिस्तर नंबर 17 था। अक्सर मरीज इस वक्त सो रहे थे। 2-4 ऐसे भी थे जो अपने दुख की शिद्दत से नडाल थे और करा रहे थे। वो मुलाजम जो मुझे वार्ड तक लाया मुझे अंदर भेजकर लौट गया। नर्स से इसने कह दिया था कि मुझे सलीम अहमद को देखने दे। इसकी सरगोशी भी मैंने सुन ली थी। नर्स ने कहा था ये बहुत बड़े आदमी हैं, कोई बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, इनका खास ख्याल रखो, तुम फिक्र न करो। ताहिर बिल्कुल फिक्र न करो, नर्स ने जवाब दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सलीम की तरफ बढ़ा। अचानक मेरी नजरें एक बिस्तर से उलझ कर रह गईं। वहां एक ऐसा चेहरा ख्वाबीदा नजर आता था जिसे मैं कभी न भूल सकूंगा। वो असलम था, बहादुर अली का नौकर, जिसकी टांगों पर प्लास्टर लगा था और जो कुछ देर ही पहले खुर्शीद अहमद को तबाह कर आया था। मैंने एक नजर सलीम अहमद पर डाली। वो गहरी नींद में था, 17 नंबर बिस्तर पर, और असलम के बिस्तर का नंबर था 14। मैं इसके बिस्तर के करीब जा ठहरा और गहरी गहरी नजरों से इसे देखते हुए मैं इसके करीब ही बेंच पर बैठ गया। असलम गहरी नींद में खोया हुआ था। जाहिर है रात की खौफनाक थकन ने इससे तकाजा करती रही होगी कि वो सो जाए। नर्स तेजी से मेरी तरफ लपकी और दबी आवाज में बोली, सर आपका मरीज वो है 17 नंबर पर। ओह, मैं समझा, मगर सिस्टर ये भी हमारे ही आदमी हैं, मेरे एक दोस्त के मुलाजिम हैं, इनको भी देख लूं। मैंने नर्स को टहला दिया। वो सादा लो चली गई तो मैंने चाहा कि मैं असलम को जगा दूं, मगर अभी मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसने करवट ली और वार्ड की तेज रोशनी से बचने के लिए अपना मुंह इसने कंबल से ढांप लिया। मैंने इसकी बुक्कल में हाथ डालकर इसके बाजू पर हल्की सी चुटकी भरी। इसने फौरन ही मुंह खोल दिया। आंखें इसकी अभी तक बंद थी। ये क्या है सिस्टर? मैं सिस्टर नहीं सिस्टरा हूँ। तेरा
استاد آنکھیں کھول بچے۔ میں نے یک بستہ انداز میں سرگوشی کی۔ اس لمحے پستول میں نے رومال میں لپیٹ کر اس کے پہلو سے لگا دیا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں کی حیرت اور سراسیم کی دیدنی تھی۔ اس کی پتلیاں یوں پھیلنے لگیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ لگتا تھا کسی نے چاقو دستے تک اس کی کمر میں دنسا دیا ہے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ دبی آواز میں بولا۔ بچے، وہ 2.5 لاکھ روپیہ کہاں ہے جو تم خورشید احمد کی الماری سے لے آئے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ مریض سے مسخری کرتے ہو؟ وہ بنا سا گیا، مگر پھر اچانک اس نے کمبل کے اندر ہی اندر سے ہاتھ اوپر لا کر کچھ اتنی تیزی سے میرے پستول کی نال پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ بدل دیا کہ میں حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں صفاق ہو گئیں۔ پستول چھوڑ دو ورنہ گولی چل جائے گی اور تمہارا راز سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا یہ پستول بے آواز چلتا ہے۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ہاتھ پیچھے ہٹا لو اور اپنا پستول بند کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پستول کمبل کے نیچے سے آگے بڑھا کر میرے پہلو سے لگا دیا۔ میں شدر رہ گیا۔ وہ میری زد میں نہیں رہا تھا۔ وہ بہت ہی منجا ہوا بدماش تھا اور اس کی وہ سخت کرخت نظریں اس بات کی شاہد تھیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا نہیں جانتا ہے۔ اس کی دھمکی کا مجھ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ میں نے چپ چاپ اپنا پستول رومال میں لپیٹا ہی پیچھے کھینچا اور جیب میں ڈال لیا۔ تم بہت اچھے بچے ہو، اس نے میرے الفاظ میرے ہی منہ پر دے مارے۔ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے بچہ ہی تو کہا تھا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے وہاں 2 آدمی مر گئے ہیں کمرے میں دم گھٹ کر۔ انسان کی موت کا مجھے افسوس ہے دوست، حالانکہ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ مگر تم نے یہ کیا کیسے؟ میرے اس سوال پر وہ پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، دیکھ پیارے، تمہارے چہرے سے ہی میں اندازہ کر چکا تھا کہ تم بھی اپنی ہی برادری کے آدمی ہو۔ تمہارا نام مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تم نے مجھے زبردست چکر میں ڈال دیا تھا۔ اب تمہارے اس پستول نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ تم خاصی خطرناک شے ہو۔ مجھے اب یہ معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم نے کتنے آدمی مارے، کتنے ڈاکے ڈالے، کیا کیا، چرایا، سب بیکار ہے۔ یہی بہت کافی ہے کہ تم بھی داغی ہو۔ اس لیے تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں وہاں کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی وہ مر گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ صرف بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں نے یہ کیا تھا کہ گلی میں سوئی گیس کے میٹر کے نیچے جو سوئچ ہوتا ہے اسے بند کر دیا تھا صرف 10 منٹ کے لیے، جس سے کمروں میں موجود ہیٹر بجھ گئے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ سوئی گیس کھول دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام کمروں میں سوئی گیس کا زہر بھر گیا اور سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تم البتہ جاگ رہے تھے، اس لیے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ تمہارے دونوں ساتھیوں پر گیس نے گہرا ہی اثر کیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں مر گئے۔ یہ بہت برا ہوا۔ میں نے 2.5 لاکھ روپیہ جو وہاں سے چرایا ہے، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ میں تمہیں دے دوں گا۔ آج یا کل شام 4 بجے میں رقم تمہیں بھیج دوں گا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت روپیہ ہے میرے پاس۔ تم وہ رقم خورشید کو لوٹا دو۔ ہم اس کے مہمان تھے اور وہ مجھے ہی مجرم سمجھتا ہے، اس کا خیال ہے وہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ لعنت بھیج اس سارے قصے پر یار، مگر یہ بتا تو وہاں سے نکلا کس طرح ہے؟ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ بولا، پیر استاد معلوم ہوتے ہو پیارے، بہرحال نکل جاؤ یہاں سے، اور یقین رکھو کہ اگر تم مجھ پر آج احسان کرو گے تو میں کل اس کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو۔ ہاں، میری زندگی پریشانیوں سے بری ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تمہاری آواز بتاتی ہے کہ تم ہمت ہار چکے ہو، مگر تم ایسے مرد ہو جس کی دوستی اور خدمت پر میں فخر محسوس کروں گا۔ لکھنا جانتے ہو تو لکھو، میں اپنے دوست کا پتہ دیتا ہوں تمہیں۔ وہ ادھر راوی روڈ پر رہتا ہے، بادامی باغ اسٹیشن کے قریب۔ وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، پگڑی بدل بھائی، اپنے ہی کینڈے کا آدمی ہے، اس سے جا ملو۔ وہ تمہاری ہر مشکل میں مدد کرے گا، مگر اسے مت بتانا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر اس کا دیا ہوا پتہ لکھ لیا۔ وہ بولا، بڑے دل گردے والا آدمی ہے، وہ تمہارے حصے کا 1 لاکھ روپیہ میں اسے بھجوا دوں گا۔ میرا نام لینا، اس کے سامنے کہنا کہ اسلم آبی نے بھیجا ہے، پھر دیکھو کیا کیا خاطریں کرتا
کرتا ہے وہ تمہاری۔ تم بتا سکتے ہو کہ بہادر علی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں کسی زمانے میں اس کا ملازم رہا ہوں، اس کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ تمہارے یہ لچھن ہیں؟ نہیں پیارے، وہ تو میری نیکی کی قسم کھا سکتا ہے، وہ مل بھی جائے تو اسے کبھی میرے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہ بتانا۔ اسے پتا ہے کہ تمہاری ٹانگیں ٹھیک ہیں۔ نہیں، یہ پلستر تو میں نے 6 مہینے سے لگا رکھا ہے۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ وہ خورشید احمد کو 2.5 لاکھ روپیہ دینے جا رہا ہے تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اپنے ساتھ میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کوشش کر کے اسپتال میں داخل کروا دینا۔ وہ مان گیا اور میں اس کے ساتھ ہی شہر چلا آیا۔ رات خورشید کے گھر سے نکل کر بہادر علی نے مجھے یہاں لا کر وارڈ میں داخل کرا دیا۔ میں نے 100 روپیہ دیا ایک آدمی کو اور کام بن گیا۔ اس نے مجھے باہر جانے دیا۔ رات 12 بجے میں نے اپنے ایک ساتھی کو یہاں سلایا اور خود چپ چاپ خورشید کے گھر جا پہنچا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو اپنے ساتھی کو رقم دے کر میں نے گھر بھیج دیا اور خود یہاں لیٹ گیا۔ افسوس یہ ہے کہ 2 آدمی خواہ مخواہ مر گئے۔ اس بات کا افسوس نہیں ہے تمہیں کہ تم نے خورشید احمد کو لوٹ لیا ہے؟ نہیں بھائی میرے، اس نے تو کوڑیوں کے مول حاصل کی تھی وہ زمین، کسی زمانے میں اب چاندی بنا رہا ہے اس کی۔ یہ دراصل ایک بیوہ کی زمین ہے جسے اس نے کوئی 5 سال پہلے ہیرا پھیری سے اپنے نام لگوا لیا تھا۔ اب بھی 5 مربع زمین باقی ہے اس کے پاس۔ اس آدمی کو لوٹنا تو عین ثواب ہے۔ اس نے بلا جھجک دبی زبان میں اپنی ساری کہانی مجھے سنا دی، پھر بولا اب تم جاؤ اور سیدھا دل شیر کے پاس جا پہنچو، میں بھی جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں ذرا سلیم احمد کو دیکھ لوں۔ ہاں دیکھ لو، اگر یہ آدمی زخمی نہ ہوتا تو شاید تم قیامت تک مجھے نہ پا سکتے، مگر خیر مجھے خوشی ہے کہ تم ایسے جوان مرد سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ کو مجھ سے بوسہ بھی دیا۔ بہت چالاک آدمی تھا وہ سلیم احمد، ابھی تک سویا ہوا تھا، خواب آور ٹیکا اپنا کام دکھا رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور آگے ہی آگے چلتا ہوا دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسپتال کے لان میں گوڑی بے چین ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی لگام تھامی اور اسے گام گام چلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ میں نے گوڑی سر پہ دوڑا دی اور یونیورسٹی کیمپس کے اوپر سے نکلتا ہوا نہر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا محبود بوٹی پر جا پہنچا۔ میں شہر کے اندر سے بادامی باغ نہیں پہنچنا چاہتا تھا، اس میں خطرے تھے۔ لاہور شہر کی ہی نہیں پورے صوبے کی پولیس میری تلاش میں تھی۔ ہر آنکھ مجھے اپنی طرف گورتی نظر آ رہی تھی اور مجھے ہر آنکھ سے بچنا تھا۔ میں نے راوی روڈ کے مشرقی حصے میں پہنچ کر ایک صبح خیز آدمی سے پتہ پوچھا تو اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی۔ اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس آدمی نے مجھے بڑی تفصیل سے آہو صاحب کے گھر کا پتہ بتایا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آہو صاحب کی اس علاقے میں بڑی عزت ہے۔ اس شخص کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس علاقے میں اس سے زیادہ بڑے قد کا کوئی آدمی وہاں نہیں رہتا۔ میں گوڑی کو ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ جو نشانیاں اس نے بتائی تھیں وہ مجھے ایک بہت بڑے 2 منزلہ مکان کے سامنے لے گئی ہیں۔ میں نے وہ دروازے پر لگی گھنٹی بجائی تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نکلا۔ وہ سر سے گنجا، پاؤں سے ننگا تھا، حالانکہ اتنی شدید سردی مگر اس نے اپنی دونوں سرحدیں غیر محفوظ چھوڑ رکھی تھیں۔ وہ شاید فرش صاف کرتا ہوا ایک دم باہر آیا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ مجھے اسلم آبی صاحب نے بھیجا ہے، میں آہو صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سر ہلاتا ہوا انہی قدموں لوٹ گیا۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے میں ایک لمبا تڑنگا خوبصورت رمنا جوان نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت ہی سجتی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھ سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور پھر بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آہو صاحب آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، میرا ہی نام دل شیر آہو ہے۔ دیکھیں جناب، مجھے اسلم آبی صاحب نے بھیجا ہے، میں آپ کے ہاں چند دن کے لیے ٹھہرنے آیا
आया हूँ। मैंने बेधड़क होकर कहा, क्या नाम बताया आपने? गुलाम जलानी। पूरा नाम? जी यही मेरा पूरा नाम है। वो मुझे बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा था। वो समझा, अंदर तशरीफ ले आइए, गरीब खाना हाजिर है, ये कहकर पीछे हट गया। और ये घोड़ी, इसे भी अंदर ले आइए। इसके कहने के मुताबिक मैं घोड़ी समेत इसके मकान में दाखिल हो गया। सामने एक सहन था, कोई 30 फुट मुरब्बा की वसअत होगी इसकी। इस सहन के चारों तरफ इमारत बनी थी, मगर इस तरह के दूसरी तरफ भी इस दरवाजे जितना बड़ा दरवाजा लगा था, जिसमें से मैं गुजर कर सहन में पहुंचा था। आहू साहब ने सहन में पहुंचते ही बुलंद आवाज से कहा, कुबरा, अबे ओ कुबरा। जी सरकार। हाजिर हुआ। एक बहुत ही चाको चौबंद आवाज मेरे कानों से टकराई और फिर इसके साथ ही एक आदमी सफेद बुर्राक कमीज शलवार में मलबूस तेजी से दरमियानी कमरे में से बाहर निकला। इसकी नजरें झुकी हुई थीं। जो ही वो मेरे सामने आया, मेरे हाफजे के निहा खानों में हलचल मच गई। इसको मैं जानता था, वो शबराती था जिसे मैं कोट लाखपत जेल में मिल चुका था। मैं जब वहाँ कैदी था तो वो इस दौर में वहाँ 1 साल की कैद बामुशक्कत भुगत रहा था। वो सर झुकाए तेजी से हमारे सामने ठहरा तो आहू साहब बोले, अबे इधर भी देखेगा कि नहीं? जा इस माँ को ले जाकर उधर पीछे लान के किसी कोने में बांध दे, फिर इसके आगे दाना भी डाल देना। आहू साहब का ये हुक्म सुनकर उसने पहली बार नजरें ऊपर उठाई और जो ही मैं इसकी बसारत के चौखटे में आया, वो एकदम दीदे पटपटाकर मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं कोई भूत हूँ। मगर मैंने इसे देखा, अनदेखा कर दिया। यूं जाहिर किया जैसे मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इसने एकदम मेरे सामने आकर मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि आहू साहब मुझे मेरे असल रूप में देख सकें। मैं अपनी शनाख्त इनसे बाहर हाल छुपा लेना चाहता था, मगर इस शबराती साले ने मेरा मंसूबा गार्द कर दिया था। अब वहाँ मेरे लिए झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बाकी न रह गई थी। फिर भी मैंने अपने गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली और इस गुन्ने बदमाश शबराती जेब कतरे को पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे चेहरे के खाली तासर को देखकर शबराती के लबों पर आई मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और इसने जल्द ही अपना बेदों भरा घबराहट पर काबू पाकर कहा, बहुत अच्छा सरकार, अभी लें, मगर ये कहीं काटती फाटती तो नहीं है ना? सरकार, घोड़ियों और औरतों का क्या एतबार है? अबे एतबार के घोड़े, चल इसे ले जा, उधर कुछ नहीं कहती ये तुझे, तेरी माँ के बराबर है ये हरामी पिल्ले, चल उधर। आहू साहब ने एक अंदाजे बेतकल्लफ से शबराती को अपनी मेहरबानी से नवाज दिया। वो भी इंसाला खुश हो गया, खुलकर हिनहिनाने लगा और दांत निकालता हुआ घोड़ी की लगाम पकड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मगर वो जाते जाते भी मुझे वहशत में मुब्तला कर गया। 2-3 बार इसने मुझे यूं मुड़कर देखा जैसे कह रहा हो, हजरत ये आप हैं तो आप पर कुर्बान जाइए, आपकी तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। अंदाज इसका बिल्कुल ऐसा ही था। वल्लाह मैं तो अंदर ही अंदर सुकड़ कर रह गया। शबराती जैसे रजील आदमी से कुछ भी बाइद न था और मैं आहू साहब के घर में 2 घड़ी बना लेने के लिए दाखिल हुआ था। शबराती मेरी नजरों से गायब हुआ तो मैंने महसूस किया कि आहू साहब मेरे चेहरे के बदलते रंगों को बड़े गौर से देख रहे हैं। हंसकर बोले, ये हमारा लाडला नौकर है, कुबरा नाम है इसका, बड़ा मुंह फट है, ऐसी ऐसी चौकड़ियां भरता है कि आहू भी पीछे रह जाते हैं। मैंने फिक्रा मुकम्मल किया, मेरा एतमाद लौट आया था। आहू साहब की मुस्कुराहट में बड़ा जादू था। वो खुल कर हंस दिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बात कुछ ऐसी ही है। ये कहकर वो मुझे एक साफ सुथरे सजे सजाए कमरे के सामने ले गया। मगर अभी मैं दरवाजे में ही था कि दाएं तरफ मकान के दूसरी मंजिल की एक खिड़की में मुझे एक चेहरा नजर आया जो आंखों के सिवा सारे का सारा एक स्याह दुपट्टे में छुपा हुआ था। इन आंखों में मुझे क़यामत का तहय्यर नजर आया, ऐसा तहय्यर जो मैंने किसी आंख में इससे पहले न देखा, न शायद कभी देख सकूंगा। वो बहुत ही खूबसूरत सुरमा सा किस्म की शायराना आंखें थी, मगर इस घड़ी वो जिस अंदाज से मुझ पर जमी थी वो मेरे लिए अपनी जगह एक बहुत हैरान कुन बात थी। बस एक लहजे के लिए ही मैं इन आंखों को देख सका और बस आहू साहब ने मुझे चौंका दिया था।
آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اپنی بھاری بھرکم آواز میں مجھے اندر داخل ہونے کا اذن دے رہے تھے۔ میں نے ان آنکھوں کے طلسم کا جال توڑتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں آدمی کو سہولت کی ہر شے موجود تھی۔ ایک طرف بہت آرام دہ قسم کا بڑا سا صوفہ دھرا تھا جس کے سامنے شیشے کی ایک میز دھری تھی، اس پر خوبصورت راکھ دان پڑے تھے، فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، دیواریں ہلکے پیلے رنگ میں رنگی تھیں، بائیں ہاتھ ایک پلنگ بچھا تھا، بہت آرام دہ اور خوبصورت۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔